السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انکلوسیو ایجوکیشن پہ. یہ بی اے کی جو ہے فورتھ ایئر کی بک ہے اور اس کا چیپٹر انکلوسیو ایجوکیشن پہ. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ انکلوسیو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن ہوتا ہے کہ انکلوسیو کا جو مطلب ہے وہ ہے شامل کرنے کا عمل. ٹھیک ہے, اس میں یہی بات کی ہے کہ جو مزدور بچے ہوتے ہیں نا, جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں, ان کو جو ہے عام بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دی جائے. اس کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی تعریف ہم کرتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن سے مراد ایسا تعلیمی ماحول ہے جو رنگ و نسل, زبان و جنس, مذہبیت, طبقاتی ترجیح کی تفریق کیے بغیر تمام سیکھنے والوں کی ذاتی تعلیمی اور پیشہ ورانہ نشوونما کرتا ہے. مطلب کہ اس کا یہ مطلب ہے اس تعلیمی ماحول کا کہ کسی کو بھی رنگ و نسل کی تفریق نہ کی جائے, ان کی زبان کی تفریق نہ کی جائے, ان کی مزدوری کی تفریق نہ کی جائے. مطلب کہ ان کو کوئی فرق نہ کیا جائے, ان کو اکٹھے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ان کی ذاتی تعلیمی پیشہ ورانہ ان کی نشوونما کی جائے. اب یہاں پہ آگے بتائیں گے انکلوسیو ایجوکیشن میں خاص طور پر خصوصی طالب علموں کو عام طالب علموں کے ساتھ ایک ہی کمرہ جماعت میں تعلیم دی جاتی ہے. مطلب کہ جو معذور اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں ان کو بھی, جو بنائی سے معذور ہوتے ہیں, جو اپنے ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں, ان کو بھی ان عام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نا ان کو وہی تعلیم ان کے ساتھ دی جائے. انکلوسیو ایجوکیشن خاص طور پر تعلیم اور تعلیمی اداروں پر اپنی توجہ مبذول کرتی ہے. مطلب کہ اپنی توجہ دھیان دیتی ہے اس پہ. اور دور حاضر میں تعلیم کے حوالے سے دو اہم چیزیں, یہاں پہ دو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی جو اہم چیز ہے وہ ہے ٹیچنگ میتھڈ. ٹھیک ہے, کہ تدریس میں بہتری لائی جائے. اور سیکنڈ پہ جو انہوں نے بات کیا کہ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا, انہیں جو ہے وہ برابر کے جو ہے وہ موقع فراہم کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کو کم دیے جائیں اور جو عام بچے ہیں ان کو, عام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ زیادہ اچھے موقع فراہم کیے جائیں, ان کو آگے لایا جائے اور دوسرے بچوں کو نگلیکٹ کیا جائے. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تمام سیکھنے والوں کو برابری کے موقع دینے کی انتھک کوشش. اب یہ دو تعلیم کے حوالے سے دو اہم چیزیں ہیں. فرسٹ پہ ہے تدریس میں بہتری لانے کی جستجو, اور سیکنڈ پہ تمام سیکھنے والوں کو برابری کے موقع دینے کے لیے انتھک کوشش. اب اس کے بعد ہے انکلوسیو ایجوکیشن کا پس منظر, مطلب کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے, کہ ہر فرد کا بنیادی حق تعلیم ہے. جب ان کو ان کی بنیادی حق نہیں ملتا تو پھر وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اب جس طرح لاسٹ ایئر جو 9-10 کے ایگزامس ہوئے تھے, تو اسٹوڈنٹس کو کافی یہ پرابلم تھی کہ ہمارے پیپرز اچھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا. تو انہوں نے بورڈ آفس کے باہر جا کے احتجاج وغیرہ کی, اسٹرائک کی اور نعرے وغیرہ لگائے. اور یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ سب کا بنیادی حق ہے, انہیں وہ ملنا چاہیے. جب نہیں ملتا تو وہ پھر آواز اٹھاتے ہیں. یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب یہ حق افراد کو نہیں ملتا تو وہ اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. اسپین میں حال ہی میں طالب علموں نے یونیورسٹی کی نجکاری کے خلاف مظاہرہ کیا. مطلب کہ وہاں کے خلاف یونیورسٹی, اپنی یونیورسٹی کے خلاف جو ہے وہ نجکاری کہتے ہیں کاروبار. ٹھیک ہے, وہاں کے خلاف, یونیورسٹی کے خلاف جو ہے اسپین کے طالب علموں نے مظاہرہ کیا. اس موقع پر انہوں نے احتجاجی نعروں پر جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, ان میں سے ایک پر یہ الفاظ درج تھے. مطلب کہ جب احتجاج کرتے ہیں, نعرے وغیرہ لگاتے ہیں, تو ساتھ انہوں نے وہ چارٹس وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں, اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. پھر جو انہوں نے پلے کارڈ اٹھایا اس پہ لکھا یہ ہوا تھا کہ ہمیں افرادی قوت کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ اسے قطع نظر ہمیں تعلیم دی جائے. ہمیں ایک افرادی قوت نہ سمجھی جائے, مطلب کہ ہمیں ایک افرادی قوت نہ سمجھی جائے, ایک افرادی قوت پر نہ دیکھا جائے بلکہ ہمیں اسے قطع نظر کر کے دیکھا, ہمیں اسے قطع نظر کر کے ہم تعلیم دی جائے. سب کو برابر کا نہ سمجھا جائے, افرادی قوت نہ دی جائے, سمجھی جائے. مطلب کہ سب کو الگ الگ جو ہے وہ قطع نظر کر کے ہمیں تعلیم دی جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جرمن انسٹیٹیوٹ برائے انسانی حقوق کی کلاؤڈیا لوہرین شائٹ کہتی ہیں لوگوں کے اقتصادی اور سماجی پس منظر سے قطع نظر انہیں اسکولوں اور تعلیم تک آزادانہ رسائی دینا ریاست کی ذمہ داری. اس نے کہا ریاست کی ہی یہ ذمہ داری ہے اس طرح کی تعلیم دینا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی بھی ریاست یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت کیا گیا اپنا وعدہ نبھا سکتی. اس حوالے سے محض پسماندہ ممالک ہی ناکام نہیں ہوئے بلکہ جب تعلیم اور انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو مغربی صنعتی ملکوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ماحولیاتی وجوہات کے پذیر ہونے والی عالمگیریت دنیا بھر میں تبدیلیوں کی وجہ ہے. یہی وجہ کی اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت و ترقی کی حالیہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. اب آگے جہاں جہاں ریاست قدم پیچھے ہٹاتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی خلیج کو زیادہ سے زیادہ نجی ادارے پر کرتے ہیں. تاہم تعلیم کے فروغ کے لیے اس طرح کی مالی معاونت نہ صرف معاونت کہتے ہیں مدد کو, نہ صرف اس تک رسائی کو محدود بناتی ہے بلکہ نصاب کو بھی مالی وسائل فراہم کرنے والوں کی خواہشات کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے. ہر فرد کو تعلیم کے حصول کا بنیادی حق دینے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے انکلوسیو ایجوکیشن کا تصور پیش کیا.
کس نے پیش کیا؟ اقوام متحدہ کے جو ہے وہ یونیسکو کے ادارے نے جو ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن کو تصور پیش کیا. اب اس کے بعد ہے 10 لیمن کا اسٹیٹمنٹ فریم ورک فار ایکشن. اب اس میں بتائیے گزشتہ 20 سال سے دنیا کے بہت سے ممالک انکلوسیو ایجوکیشن کے تصور کو تسلیم کر چکے ہیں. 1994 میں یونیسکو کی رہنمائی میں سلیمن کا اسٹیٹمنٹ نے تمام طلبہ و طالبات کو انکلوسیو ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے مدعو کیا. یہ دعوت 92 ممالک اور 25 تنظیموں نے قبول کی، اگرچہ بعض ممالک نے اسلامٹک اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے اپنی اپنی پالیسیاں دیں. پہلے پڑھیے نا کہ پالیسیوں کی جو پالیسی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے تھرو ہی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نظام تعلیم جو ہے چلایا جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے بنائی گئی پالیسیاں میں مخصوص تعلیمی ادارے تعلیمی ضروریات رکھنے والے طلبہ طالبات کے لیے مفید نہیں ہے. ایسے طلبہ طالبات کے لیے الگ سے پالیسیاں مرتب کی جائیں. مطلب کہ جو ایک پالیسیاں بنائی وہ ہر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، ہر طلبہ طالبات کے لیے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ بتایا کہ اس قسم کے تعلیمی ضروریات کے لیے طلبہ کے لیے الگ الگ جو ہے وہ پالیسیاں مرتب کی جائیں. اب یہ ہوا انکلوسیو ایجوکیشن. کیا انکلوسیو ایجوکیشن کیوں؟ پاکستان میں مذکور افراد کی تعداد، سب سے پہلے انہوں نے مذکور افراد کی تعداد بتائی ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1998 کی مردم شماری کے نتیجے میں مذکور افراد کی تعداد 3,92,125 ہے. 293,125 ہے، جو کہ ایک غمگین صورتحال ہے، اور یہ بات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی آبادی کے اس بڑے حصے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، قیمتی اثاثہ بنا سکتے. مطلب کہ ہم مذکور افراد کی اتنی زیادہ تعداد ہے، لیکن یہ بات ہمیں غمگین کرتی ہے، ہمیں دکھی کرتی ہے. ہم اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں انہیں بھی ایک قیمتی اثاثہ بنانا، انہیں بھی وہ اسکلز، وہ اسٹڈی دینی ہے جو دوسرے بچوں کو دی جاتی ہے، تاکہ وہ بھی ایک کامیاب افراد بن کے اپنی زندگی گزار سکیں، تاکہ وہ بھی ایک کامیاب فرد کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں. انکلوسیو ایجوکیشن کی اہمیت کسی بھی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے. ذیل میں اس کی اہمیت کے حوالے سے چند نکات دیے گئے ہیں. اب سب سے پہلے ہے تعلیم ایک طاقت. تعلیم ایک طاقت ہے. اب یہ بتایا ہے DW کی چیف ایڈیٹر اوٹے شیفر کے مطابق تعلیم کا مقصد حصول علم سے بھی کچھ زیادہ ہے. تعلیم سے نہ صرف شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ انسان کو سیاسی طور پر بھی سرگرم رکھتی ہے. یہ بات ہمیشہ حکمرانوں کے مفاد میں نہیں رہی. علم طاقت ہے. یہ نظریہ چار صدیاں پرانا ہے. انگریز فلسفی فرانس بیکن نے اس جیسے اور کئی دیگر نظریات کے ذریعے روشن خیالی کے فلسفے کی بنیاد رکھی تھی. اس نظریے کی اہمیت و افادیت آج بھی کم نہیں ہے. تعلیم اقتصادی اور سیاسی ترقی، جمہوریت اور سماجی انصاف کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، جس کا مشاہدہ ہم آج بھی دنیا بھر میں کر سکتے ہیں. سیکنڈ بھی ہے تعلیم بنیادی انسانی حق. سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جو تعلیم ہے نا وہ ایک طاقت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے علم ایک طاقت ہے. یہاں پہ اس کی طاقت کے بارے میں بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے. تعلیم بنیادی انسانی حق ہے. اس کے حصول کے حوالے سے کسی پر بھی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. مطلب کہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. عالمی برادری ایک عرصے سے یہ حقیقت تسلیم کر چکی ہے کہ تعلیم کے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے. کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ کے دوسرے ہزاریے کے اہداف میں دنیا کے تمام انسانوں کو بنیادی تعلیم مہیا کرنا شامل ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے تعلیم انسانی ترقی کے لیے ناگزیر. ایشیائی ریاستیں بھارتی اور چین واضح کرتی ہیں کہ تعلیم کا ایک معاشی فائدہ ہے. 50 کی دہائی میں جنوبی کوریا کا آج کی افریقی ریاستوں سے بھی برا حال تھا. مرد عورتوں کے لیے مساوی تعلیم کے علاوہ شعبہ صحت میں سرمایہ کاری نے وہاں اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. چین کی تیز رفتار ترقی تعلیم کے شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کے مرہون منت ہے. 25 برس سے کم عمر ہر نوجوان کے لیے تعلیم ایک بنیادی موضوع ہے جو نوجوان کی زندگی کا تعین کرتا ہے. چینی حکومت اس بات کی بھی واضح مثال ہے کہ وہاں مزید آزادی دیے بغیر تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کا نظام اسی وقت تک چلتا ہے جب تک اکثریت اس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو اتنی تعلیم دی گئی ہے، اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ جب مل جل کر جو ہے وہ تب تک ہی وہاں کا نظام چل سکتا ہے جبکہ وہاں کے اکثریت اس طرح کھڑی ہو. اس کے بعد ہے تعلیم اچھی قیادت کا انتخاب. مستقبل میں کوئی غیر دستوری حکومت اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ تعلیم یافتہ اکثریت کا مقابلہ کر سکے. جب اتنی بڑی تعلیم یافتہ
آبادی اس مقام پر آ جائے گی تو جمہوری تبدیلی کے ذمہ داری کا حجم بھی بڑھ جائے گا۔ اس ضمن میں روس کا حوالہ موجود ہے۔ اس طرح چین اور عرب ریاستوں کی مثالیں بھی لی جا سکتی ہیں۔ زمبابوے، افغانستان، شمالی کوریا جیسے ملک مشکل چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان ملکوں کی زیادہ تر آبادی غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ ریاستی پروپیگنڈا کے حصار میں ہیں۔ جب تک ایسے ملکوں کی اکثریت تعلیم سے محروم رہے گی تب تک وہ معلومات کا تقابلی جائزہ کرنے سے قاصر رہے گی، اور ایسے لوگوں کو وہ نیٹ ورک بھی دستیاب نہیں ہے جہاں وہ خیالات کا تبادلہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں مطیق العین اور عامر محفوظ ہے، مطلب کہ خود اختیار وہ لوگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگ ان کی اکثریت جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی۔ تعلیم معیشت کی ترقی کا راز۔ جب حکومتیں تعلیم کے میدان میں سرمایہ صرف کرتی ہیں تو معاشی مفادات تعلیم کے حوالے سے انسانی دلچسپی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ کاروبار اور سیاست ان قابل طلباء سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعد میں یہی اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں قدرتی وسائل کی کمی ہو وہاں تعلیم کے میدان میں زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ممالک جہاں سائنسدانوں انجینئروں کی قلت ہو وہاں وظائف کے ذریعے مخصوص مضامین میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جامعات جنہیں طلباء کی توجہ درکار ہوتی ہے اپنی خدمات میں اضافہ اور فیس میں کمی کرتے ہیں۔ ریاست تعلیم کے میدان میں ایسے اقدامات کر کے یہ کوشش کرتی ہے کہ مستقبل میں مخصوص فیلڈز میں اسامیوں کو بڑھایا جا سکے۔ کاروبار ادارے اپنے ملازمین کی پیشہ ورانہ قابلیتوں میں اضافے کرنے کے لیے تربیت کے شعبے میں سرمایہ لگا سکیں، مطلب کہ جو تعلیم ہے اس سے جو معیشت کی بھی بہت ترقی ہوتی ہے، کہ مطلب کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اسٹوڈنٹس جو سائنسدان اور یہ نہیں بن سکتے انجینئر، ان کو مطلب کہ وظائف کے ذریعے جو ہے وہ ان کو پڑھایا جائے، کیونکہ جب پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو پھر ہی جو ہے وہ اس کی معیشت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ ہر ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خاص تعلیم کی ضرورت۔ تعلیم میں ایک اہم مقصد یہ کہ وہ افراد کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے اور انہیں فرد اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا عقیدے کا حامل ہو۔ ہر معاشرے میں ایک خاص تعداد غیر معمولی بچوں کی ہوتی ہے جن کو اگر تعلیم کے مناسب مواقع میسر نہ ہو تو وہ ایک طرح سے انسانی قوت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ غیر معمولی بچوں کے لیے خاص تعلیم کا انتظام کیا جانا اشد ضروری ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ خصوصی تعلیم کے اہتمام کی بدولت بنیادی انسانی حقوق کی تکمیل ہوتی ہے۔ چونکہ تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے، اس لیے غیر معمولی بچوں کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی انسانی حقوق کی تکمیل کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ غیر معمولی خاص بچوں کی تعلیم کا خاص بندوبست کیا جائے۔ عالمی سطح پر اور مقامی سطح پر ایسی تنظیمیں کام کریں جن کا نقطہ نظر خاص تعلیم کا نظام وضع کرنے اور عملی اقدامات کے ذریعے خاص بچوں کی تعلیم کا نظام قائم کرنے کی کوشش ہے۔ تاہم ابھی وہ ہدف کو حاصل نہیں کر پائے۔ ہدف کہتے ہیں ٹارگٹ کو حاصل نہیں، ایک ٹارگٹ جو بنایا ہوا تھا انہوں نے وہ اس کو حاصل نہیں کر پائے کہ اپنے معاشروں میں موجودہ تمام قسم کی صلاحیتوں کے حامل افراد کے بنیادی حق کی ادائیگی کا تسلی بخش انتظام کر پائیں۔ مطلب کہ ہر بچے کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا۔ اس میں ہم جو ہے وہ اسپیشل بچوں کو بھی نگلیکٹ کر سکتے اور عام بچوں کو بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے نگلیکٹ۔ ہاں، سب کو جو ہے وہ برابر کی جو ہے وہ موقع فراہم کرنے چاہیے اور ان کے لیے تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے۔ انسانی قوت اور وسائل کا استعمال۔ ہر معاشرے میں موجود افراد کی صلاحیتوں کو پہچاننے، ان کو بروئے کار لانا اور انہیں ہر ممکن حد تک فرد اور معاشرے کے لیے مفید بنانے کے لیے استعمال کرنا تعلیم کے اہداف میں شامل ہے۔ مطلب کہ جو اسٹوڈنٹس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی کے اندر پینٹنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر پڑھنے کی، لکھنے کی، اس قسم کی جو صلاحیت ہوتی ہیں تو وہ تعلیم کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہم ان کو نکھار سکتے ہیں، ان کو باہر لا سکتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں غیر معمولی بچوں کے لیے انکلوسیو ایجوکیشن کا مناسب اہتمام نہ کیا جائے تو انسانی وسائل اور قوت کے ضیاع کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل و شعور اور جسمانی قوت کا کچھ نہ کچھ سرمایہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں دولت اعلیٰ اور نمایاں ہوتی ہے اور بعد میں کم۔ انکلوسیو ایجوکیشن کے انتظام سے انسانی آبادی کا یہ نظریہ انداز شدہ طبقہ معاشرے کی تمیز ترقی میں معقول کردار ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے نتائج حیران کن
حد تک مثبت اور مفید پائے گئے ہیں۔ غیر معمولی بچوں سے متعلق عمومی رویے کی اصلاح: غیر معمولی بچوں کو نامناسب معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین بھی ایسے بچوں کے متعلق غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ انہیں خاندان کے اوپر بوجھ اور اپنے ناخوشگوار ذمہ داری کا بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے موضوع انکلوسیو ایجوکیشن کا قیام عمومی رویے کی اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ غیر معمولی افراد کی تعلیم و تربیت کے مناسب اہتمام سے ان کے فائدے ظاہر ہوتی ہے، لوگوں کے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے اور سوچوں میں بھی تبدیلی آئے گی، معاشرے میں ایسے افراد کی کھپت آسان ہو جائے گی۔ یوں ان تانو تشیح کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ سے بچایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ اس کے برعکس معاشرتی زندگی میں معمول ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے بچے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ معاشرے میں اچھا مطلب کہ ان کو بہت سمجھ آتا ہے، ان سے خاندان والے ان کو اتنا بہت سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو تعلیم کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو باہر لائیں گے، وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، کچھ بن کے دکھائیں گے، تو پھر وہ اس سے تانو تشیح سے جو ہے وہ ان کو بچایا جا سکتا ہے، ان کو یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے، وہ بھی پھر معاشرے کے جو ہے وہ اچھے ثابت ہوں گے۔ قابل علاج افراد کی بحالی: غیر معمولی بچوں میں جسمانی اور ذہنی نقائص کے حامل بعض بچوں کا علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن تعلیم و شعور کی کمی اور جدید ذرائع علاج سے عدم واقفیت کی وجہ سے والدین ان کا علاج نہیں کر پاتے، جس سے یہ نقائص دائمی اور لاعلاج نقائص کی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ مطلب کہ غیر معمولی جو بچے ہیں جن کے ذہنی جو نقائص ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین کی اس چیز کا نالج نہیں ہوتا تو پھر وہ ان کا کیسے جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں، تو پھر وہ ان میں یہ نقائص پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ انکلوسیو ایجوکیشن کے تمام سے ایسے بچوں کی موجودگی کو کم کیا جا سکتا ہے اور بعض صورتوں میں وہ تقریباً صحت مند بچوں جیسی کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ انکلوسیو ایجوکیشن کے ذریعے والدین اور معاشرے کو آگاہی فراہم ہوتی ہے، جس سے غیر معمولی بچوں کے علاج کے معالجے کے معاملات زیادہ بہتر اور آسان انداز میں نپٹائے جا سکتے ہیں۔ قومی بورڈ سے نتائج: انکلوسیو ایجوکیشن غیر معمولی بچوں کو کسی حد تک اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لوہا منواتے ہوئے اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ اگر ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے تو وہ قومی بوجھ کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ سماجی آگاہی: انکلوسیو ایجوکیشن کے پیش نظر معذور بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے اور معاشرتی زندگی میں درپیش مسائل کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی کوشش کر سکے، روزمرہ کے کام خود سر انجام دے سکیں۔ نفسیاتی مسائل کے سدباب کہتے ہیں حل کو: خصوصی بچے اور خصوصی افراد کئی قسم کے نفسیاتی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل کی وجہ ان کی معذوری ہوتی ہے، مثلاً یہ لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، عام بچوں کی نسبت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں، چڑچڑے ٹائپ ہوتے ہیں، عام لوگوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، ان کے اعتماد میں کمی آ جاتی ہے، مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ انکلوسیو ایجوکیشن کے ذریعے خصوصی بچوں کے نفسیاتی مسائل کا حل ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کمتری کا شکار سمجھتے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کر پاتے اور وہ جھگڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تو بہت ٹھیک ہیں، ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی نا ایسے بچوں کو پہ اگر توجہ دیں، ان کو ٹھیک پڑھائیں، عام بچوں کے ساتھ ہی بٹھا کے پڑھائیں، تو وہ اس طرح کے جو ان کو نفسیاتی مسائل ہیں ان سے جو ہے وہ ان کا حل کیا جا سکتا ہے۔ ماحول سے مطابقت: خصوصی بچے اپنے اور اپنے ماحول کے درمیان عدم مطابقت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اجنبی محسوس کرتے ہیں، زندگی کی بیشتر روشنیوں سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ انکلوسیو ایجوکیشن کا مقصد خصوصی بچوں اور ماحول کے درمیان مطابقت پیدا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ جو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو ان سے بہت کم سمجھتے ہیں، تو اس کا تعلیم کا یہی مقصد ہونا چاہیے، انکلوسیو ایجوکیشن کا یہی مقصد ہے کہ ویسے افراد کی تعلیم اس طرح کرتی ہے کہ وہ ماحول سے مطابقت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ کردار سازی: انکلوسیو ایجوکیشن کا مقصد خصوصی بچوں کی بہتر جسمانی، روحانی اور ذہنی نشوما کرنا ہے۔ تعلیم ان تمام پہلوؤں کو جلا بخشتی ہے، انسانی کردار کو پختہ بناتی ہے۔ خصوصی بچے خاص پر ذہنی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے انکلوسیو ایجوکیشن کے ذریعے ان کی کردار سازی کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ انہیں ایک کامیاب فرد بنا سکے، وہ معاشرے میں کسی کا بوجھ نہ بنے، مطلب کہ وہ خود سے کما سکے، اتنی ان کے پاس صلاحیتیں ہوں کہ وہ خود سے اپنا کما سکیں اور کسی پر بوجھ نہ بنے۔ سماجی دھارے میں شمولیت: انکلوسیو ایجوکیشن کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ خصوصی بچوں کی سماجی زندگی کے عام دھارے میں چلنے کے لیے کسی حد تک تربیت مل جاتی ہے، یہی بچے آگے چل کر ملک و ملت کا نام روشن کرنے میں مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ مثبت تبدیلی پیدا ہونا: جب خصوصی بچے عمومی بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے رویوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے، یہ تبدیلی انہیں اخلاقی حسنہ کا مالک بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مطلب کہ جب یہ اسپیشل بچے دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس سے ان کو کانفیڈنس بھی آتی ہے کہ مل کے وہ لوگ ڈفرینٹ
ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کا کام، اور اگر کوئی اسپورٹس وغیرہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں تو وہ سب بچے مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اس سے ان میں جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے تبدیلی آتی ہے صحیح تو میں نکالنے کی ایجوکیشن کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں میں سیکھنے سمجھنے اور معاملہ فہمی کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، تنہائی کے امکانات میں کمی، انکلوسیو ایجوکیشن کی بدولت خصوصی بچوں کو عام بچوں کے ساتھ براہ راست بات چیت اور تعلقات کا موقع ملتا ہے، جن سے ان کی تنہائی الگ تھلگ ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ہی کلاس میں پڑھیں گے اسٹوڈنٹ کے جو ہے وہ اس سے وہ آپس میں بات بھی کریں، کوئی کوشچن نہیں سمجھ آئے گا وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، تو اس سے وہ جو ہے ان کو جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا۔ تحریک پیدا ہونے انکلوسیو ایجوکیشن میں خصوصی بچے میں عام بچوں کی طرح دیکھ کر اپنے اندر تحریک و جذبہ محسوس کرتے ہیں، یہ تحریک و جذبہ انہیں مستقبل میں مفید شاعری بناتے ہیں، مطلب کہ دوسرے بچوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی، جب عام اور خصوصی بچوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تو سب مل جل کر رہتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، وہ مخصوص بچوں سے متعلق معاشرتی رویے میں بھی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ کم وسائل سے استفادہ، انکلوسیو ایجوکیشن میں عام بچوں کے ساتھ خصوصی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کے لیے علیحدہ ادارے نہیں بنانے پڑتے، کیونکہ محدود وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مطلب کہ یہ بھی ایک تو وہ ساتھ پڑھتے ہیں اور اس سے پازیٹیو بہت تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ان کو دیکھ کے پڑھنے کی بھی ان میں جو ہے وہ تحریک پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرتی رویوں میں بھی جو ہے وہ مثبت تبدیلی آتی ہے، اور کم وسائل سے بھی استفادہ حاصل ہوتا ہے کہ کم وسائل سے بھی جو ہے وہ استفادہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ اسکول ہوتا ہے، مطلب کہ ایک ہی کلاس ہوتی ہے، زیادہ ادارے نہیں اسپیشل بچوں کے لیے بنانے پڑتے ہیں، جو عام بچوں کے ہوتے ہیں ادارے ان میں ہی جو ہے وہ اسپیشل بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انکلوسیو ایجوکیشن کا نظریہ عملی صورت اختیار کرنے کی طرف گامزن ہے۔ اس سلسلے میں کئی قومی اور بین الاقوامی سطح کانفرنسز کا انعقاد ہو چکا ہے۔ اسکول اور کالج کی سطح کے تمام اساتذہ کے ریفریشر کورسز اور دوران ملازمت تربیت میں انکلوسیو ایجوکیشن کے موضوعات کو شامل کیا جا رہا ہے۔